اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔
اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔
سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔
عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔
کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے
عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا، 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔
کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔ کسی ملک میں ایسا قانون تھا کہ جس کو بادشاہ بنایا جاتا 3 سال بعد اسے گھنے جنگل میں پھینک دیا جاتا، پھر وہ وہیں مر جاتا۔ اس لیے ملک کے لوگ بادشاہ بننے سے بہت ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کے ملک کے لوگوں میں سے کوئی بھی بادشاہ بننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ میں بادشاہ بنوں گا۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ گھنے جنگل میں ایک سڑک بناؤ۔ سپاہیوں نے سڑک بنا دی۔ بادشاہ نے لوگوں سے ان کے مسائل پوچھے اور انہیں حل کیا۔ پانی کے لیے جگہ جگہ کنویں کھدوائے، بیماروں کے لیے ہسپتال بنوائے، ہر محلے میں مدرسے قائم کیے تاکہ بچے دل لگا کر پڑھائی کر سکیں اور نہ صرف دین بلکہ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ جگہ جگہ درخت لگوائے، باغات بنوائے۔ ملک غذائی ضروریات سے مالا مال ہو گیا۔ انصاف کے لیے ہر روز دربار میں حاضر ہوتا اور فوراً فیصلہ کر دیتا۔ بادشاہ کی اس رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے عوام اسے بہت زیادہ پسند کرنے لگی۔ عوام کے دل میں بادشاہ کے لیے پیار اور محبت بڑھنے لگا، کیونکہ جس طرح اس نے عوام کا خیال رکھا، ان کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اب عوام کے لیے بھی ایسے بادشاہ کو چھوڑنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس بادشاہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے جو وہ اپنے پہلے بادشاہ کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ اسی دوران اس بادشاہ کے 3 سال گزر گئے تو بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اب مجھے جنگل میں پھینک آؤ۔ عوام نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا آخر ایسا کیوں؟ پہلے تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ 3 سال کے بعد بادشاہ کو گھنے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہیں وہ مر جاتا تھا، پھر آپ لوگ مجھے چھوڑنے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پہلے سب بادشاہ نے اپنے محل کو ٹھیک کیا، مگر آپ نے عوام کے مسئلے حل کیے۔ اسی خوشی میں تمام لوگوں نے بادشاہ کے حق میں نعرے لگائے اور انہوں نے اسی بادشاہ کو اپنا اصل بادشاہ بنا لیا۔